السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض المسح و سنتہ، مسح کا فرض اور مسح کا سنت، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مسح میں فرض کا مقدار کیا ہے، اس کی تفصیل میں آج ہم جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آنتوں کے انگلیوں میں سے 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر یہ مسح کا مقدار ہے، اور ہر پاؤں کے اگلے اوپر کے حصے پر مسح کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے موزے پہنے ہیں، اب وہ اپنے موزوں پر کس طرح مسح کرے اور کس مقدار کا کرے، طریقہ کیا ہو، آج وہ طریقہ یہاں بیان کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آنتوں کے انگلیوں میں سے 3 چھوٹی انگلی جو ایک ساتھ ہے، جو خنصر بنصر یہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے، یہ 3 انگلیاں جو چھوٹی والی ہے شہادت والی اور اس کے ساتھ موٹی والی، اس کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے ذریعے مسح ہوگا، اس کے بقدر ہوگا، یعنی یہ فرض کا مقدار ہے، اتنی مقدار لازمی ہے، اس سے کم ہو تو مسح نہیں کامل ہوگی، اور اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو بالکل مسح ٹھیک ہے اور صحیح ہو جائے گی۔ اور کہاں پر یہ مسح کریں گے؟ فرماتے ہیں ہر پاؤں کے اگلے اوپر کے حصے پر مسح کرے۔ اپنے موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ اپنے موزے کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر آپ اپنے ہاتھ کے تر انگلیاں پھیریں، یہ آپ کے پاؤں کے موزوں کا مسح ہو گیا۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ اگر آپ دین کی ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولیں گے تو اس طرح آپ بہت خسارے میں جا پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دین کے سامنے، شریعت کے سامنے عاجز ہے، اس لیے کہ دین کی وہ حکمتیں اور باتیں عقل اس کو تراش نہیں سکتی اور سمجھ نہیں سکتی جو شریعت کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے شریعت جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی حکمتوں کو انسان کا عقل مکمل نہیں پہچان سکتا۔ تو مثال یہ ہے کہ ایک شخص موزے پہنا ہوا ہے، اب عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ شخص زمین پہ چل چل کے اب وہ جو نجاست ہے یا امکان ہے، جو مسح کا حکم ہے وہ تو موزوں کے نیچے کی طرف سے ہونا چاہیے، پاؤں کے تلوے کی طرف سے ہونا چاہیے مسح، چونکہ وہ نچلا والا حصہ زمین پہ رگڑ رگڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کر چل چل کے پھر پھر کر وہ ملوث ہو گیا ہے، وہ ناپاکی کا سامنا کر چکا ہے یا امکان ہے، مسح تو وہاں سے ہونی چاہیے۔ لیکن جب شریعت نے حکم کر دیا کہ آپ اپنے موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرے، تو بالکل ہم اوپر والے حصے پر مسح کریں گے اور اسی سے ہمارا نماز ٹھیک اور صحیح ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت کی باتوں میں اور شریعت کے احکام میں عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ صرف خسران اور نقصان کا باعث ہوگا، مزید اس کے ذریعے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج کل جو اکثر ملحدین ہیں وہ اسی وجہ سے الحاد کے شکار ہو گئے ہیں۔ بعض تو وہ لوگ ہیں جو صرف ضد اور اناد کی وجہ سے الحاد پہ اتر آئے ہیں، اور بعض وہ ہے جو اپنی بے عقلی کی وجہ سے وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے عقل کے ذریعے، عقل کے گھوڑوں کے ذریعے بالکل اس کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم شریعت کے ہر حکم کو ہماری سمجھ آئے نہ آئے، ہم اس کے سامنے سر خم تسلیم کریں، ہم اس کے سامنے سرنگو ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی عقل کا ایک مزاج بنا لیں کہ شریعت کے نام سے جو حکم آیا اور شریعت کا حکم ہے تو بس ہم اسے سر تسلیم خم ہی کرے، مزید اس میں چون چرا اور سوال جواب نہ کرے۔ بس یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں میری دنیا اور آخرت کی، پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی اس میں کامیابی ہے، اسی کو ہم آگے لے چلے اور چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا فرض کا مقدار مسح میں، اور سنت اور مسح کی سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے کنارے سے پنڈلی تک کھینچ کر لائے، یعنی موزوں کا انگلیوں کے مقام سے تسمے یعنی جوتے کی ڈوری جو اوپر میں ہوتی ہے باندھنے کی جگہ تک ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے 3 انگلیوں کے برابر تر ہو جانا، خواہ ہاتھ سے تر کیے جائے یا کسی اور چیز سے، یا خود بخود تر ہو جائے، جیسے کوئی شخص گھاس میں چلے اور شبنم سے اس کے موزے تر ہو جائے، یا بارش کے ترش مطلب چینٹے
اس کے موضوع کو اس قدر تری پہنچے اور اس کے موضوع کو، تو تب بھی یہ مسح سمجھا جائے گا۔ اور باقی جو کہا تھا تسمہ باندھنے کی جگہ وہ اڈی ہے جو پیر کی پشت پر اٹھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یا جو بوٹ تسمے والا ہو، تسمہ جہاں باندھا جاتا ہے تو اس جگہ پر آپ کا آنت مسح میں پہنچنا یہ لازمی ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت دوبارہ سماعت فرما لے، مسح کا سنت یہ ہے کہ آنت کی کھلی ہوئی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے کنارے سے لے کر پنڈلی تک کھینچ کر لائے، یہ اس کا سنت ہے۔ اور ایک اور بات یہ پہلے سے ہی عرض کروں کہ گزشتہ سبق میں اندازہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ بعض ساتھیوں کو اس بات کا اشکال ہوگا کہ ایک شخص کے لیے ایک دن ایک رات جب وہ گھر پر ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس کے لیے مسح کرنا اپنے موضوع پر یہ جائز ہے۔ یہ طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی ایک نے وضو بنایا، اس کے بعد اس نے موزے پہنے، اب اس کا ایک دن اب سٹارٹ نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک دن تب سٹارٹ ہوگا۔ اب تک چونکہ وہ موزے اگرچہ پہن چکا ہے لیکن اس کو وضو طاقت دے رہا ہے، مسح نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پر آج صبح 10 بجے ایک آدمی نے وضو بنا کر اس کے بعد موزے پہنے، تو اس کا ایک دن یعنی 24 گھنٹے اب سے شروع نہیں ہوں گے۔ جب اس کو ناپاکی یعنی بے وضوئی حاصل ہوگی، اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اس وضو ٹوٹنے کے بعد وہ اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اپنے سر پر مسح کرنے، اس کے بعد اپنے موضوع پر جب وہ مسح کریں گے، یعنی جب سے اس کا وضو ٹوٹا ہے وہاں سے اس کے 24 گھنٹے سٹارٹ ہوں گے۔ وضو کرنے سے اس کے موزے اس کے 24 گھنٹے سٹارٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر نے 12 بجے وضو بنایا اور اس نے اس کے ساتھ موزے ہی پہن لیے، اب اس کے 3 دن یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتے جب اس نے موزے پہنے یا وضو بنایا، بلکہ اس کے 3 دن وہاں سے سٹارٹ ہوں گے جب اس کا وضو ٹوٹے گا یا یہ اپنا وضو توڑے گا اور پھر یہ اپنے موضوع پر مسح کریں گے، وہاں سے اس کے 3 دن سٹارٹ ہوں گے۔ یہ بات میری ذہن میں پھر رہی تھی، میں نے کہا یہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں تاکہ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب بن جائے۔ اور آگے پڑھیں گے مسح کے سنت اور مستحبات۔ 8 باتیں ایسی ہیں جو کہ مسح میں سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 1، ہاتھ سے مسح کرنا، کسی اور چیز سے نہیں، ہاتھ سے مسح کرنا یہ سنت ہے ایک۔ نمبر 2، مسح کرتے وقت ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، مطلب آپ اپنے موزے پر مسح کر رہے ہیں، اس موزے مسح کے وقت اپنے ہاتھ کے انگلیوں کو کشادہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، انگلیوں کو موزوں پر رکھ کر اس طرح کھینچنا کہ موزوں پر خطوط کھینچ جائے۔ مثال آپ کا ہاتھ تر ہے، آپ اپنے موزے پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے جو پانی سے تر ہے اپنے موزوں پر خطوط یعنی پانی کے ترے ہاتھ سے آپ اپنے موزے پر لائن جیسا ترتیب بنا لے کہ اس موزے پر لائن بن جائے ترے ہوئے پانی کا، یہ کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، مسح پیر کی انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا، پنڈلی کی طرف سے نہیں۔ مثال کے طور پر جہاں سے انسان کا جسم شروع ہو رہا ہے ناخن سے، تو آپ نے بھی وہیں سے شروع کرنا ہے، اوپر پنڈلی کی طرف سے لے جا کر نیچے ناخن تک، یہ سنت نہیں۔ نمبر 5، مسح پنڈلی کی جڑ تک کرنا، اس سے کم نہیں۔ پنڈلی کی جہاں تک جڑ ہے، جہاں سے پنڈلی نکل رہی ہے وہاں تک مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 6، ایک ساتھ ہی دونوں موزوں کا مسح کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے ایک موزے پر اب مسح کر رہا ہے اور ایک موزے پر کچھ دیر کے بعد، یا کہیں اور کر رہا ہے، مکان یا زمان کی تغیر کے ساتھ، لیکن سنت اور مستحب یہ ہے کہ ان دونوں پر ایک ہی ساتھ، ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت ان دونوں پر مسح کرے، پہلے دائیں پہ پھر بائیں پہ۔ نمبر 7، اپنے ہاتھ سے دائیں موزے کا مسح کرنا اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کا۔ مثال میرا دائیں ہاتھ ہے، میں نے اس سے پانی سے گیلا اور تر کر دیا، اب اس کے ذریعے مجھے چاہیے میں دائیں ہاتھ پر، دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسح کروں اور میرے اپنے ہی ہاتھ سے میں اپنے بائیں پاؤں پر مسح کروں، تو دائیں ہاتھ دائیں پاؤں کے لیے، بائیں ہاتھ بائیں پاؤں کے لیے۔ یہ ہوا 7۔ 8واں، ہاتھ کی ہتھیلیوں کی جانب سے مسح کرنا، پشت پیٹھ کی جانب سے نہیں۔ مثال ایک ہاتھ کی جو ہتھیلی کا سائڈ ہے اور ایک ہاتھ کا پیٹھ ہے جو اوپر والا سائڈ ہے، اس میں سے جو نچلا سائڈ ہے، نچلی طرف ہے یعنی ہتھیلی والا طرف، اس طرف سے مسح کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ اوپر کی طرف سے آپ کا مسح اگرچہ جائز ہو جائے گا لیکن سنت وہ نہیں ہے، لہٰذا مسح تو ہم نے ویسے ہی کرنی ہے، کیوں
نہ ہم سنت کے مطابق کریں تاکہ سنت والا ثواب بھی ہو اور مس ادا بھی ہو، اور ہمیں نماز میں یا کوئی اور ایسی چیز جس کے لیے ہم مس کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارا کام بن جائے۔ بس یہ 8 سنتیں تھیں، اور اس سے پہلے مس کے فرائض تھے، اور درمیان میں ایک خاص اور اہم مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ